الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله أولئك يكونوا من المهتدين. سورہ توبہ کی آیت جس میں اللہ رب العزت نے مسجد کی آباد کاری کی فضیلت، مسجد کی خدمت کرنے والوں کی، تعمیر کرنے والوں کا مقام مرتبہ بیان فرمایا ہے. فرمایا بلا شبہ یقین مانو کہ مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے اور قیامت پر. یعنی جو مسجدیں بناتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، کسی حوالے سے بھی اس میں حصہ ڈالتے ہیں، فرمایا وہ ایمان والے لوگ. دیکھیں، اللہ پر ایمان اور پھر قیامت پر ایمان، دو چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ بھی یقین ہے کہ ہر چیز کا حساب ہوگا. ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہر اچھائی برائی سامنے لا کر دکھا دی جائے گی انسان کے سامنے. فرمایا کہ جن کا اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہے اور جن کا قیامت کے قائم ہونے پر پختہ یقین ہے، مسجدیں وہی بناتے. دوسرا فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، بر وقت ادا کرتے ہیں، با جماعت ادا کرتے ہیں اور مسلسل ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے سوا کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا. فرمایا یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی یہ علامت ہے. تو میرے بھائی، کسی بھی حوالے سے جو شخص مسجد کی خدمت کرے گا، اس کی تعمیر میں حصہ ڈالے گا، اس کی صفائی ستھرائی میں، نمازیوں کے لیے سہولتیں مہیا کرے گا، وضو کا بندوبست کرے گا اور ساری سہولتیں جو مسجد سے متعلق ہوتی ہیں، تو وہ اس میں شامل ہے. یہ کتنا عظیم عمل ہے مسجد کے بنانے کا. ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، لٹے پٹے صحابہ کرام تھے، اپنی ساری دولت، اپنے گھر بار وہاں مکے میں چھوڑ کر آ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے جو کام کیا، مسجد کی بنیاد رکھی. آپ نے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں بطور مہمان کے ٹھہرے رہے، اور کوئی جو ویلفیئر جو ہمارے دماغ میں گھسی ہوتی ہیں چیزیں، کوئی ہاسپٹل بنا دیں، پہلے بچوں کے ساتھ اسکول کو بنائیں، کوئی ڈسپینسری بنائیں، جیسے ہمارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے. اللہ کچھ نے یہ نہیں فرمایا کہ مارکیٹ بنا دو، صحابہ لٹے پٹے آئے ہیں، پہلے کاروبار شروع کرو پھر دیکھی جائے گی مسجد کی. سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا کہ زمین خرید کر مسجد کی بنیاد رکھی. 2 یتیموں کی زمین تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو اس کی قیمت ہی دینا چاہتے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اتنی بڑی اہمیت ہے کہ آپ نے سارے بڑے بڑے کام چھوڑ کر، جو بظاہر ہماری نظر میں بڑے ہوتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. اور دوسری بات جو ہم بار بار سنتے اور علماء سے اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت
من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو جتنا اچھا گھر بنائے گا اللہ کا گھر بنائے گا، یہ مساجد اللہ یعنی ان گھروں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ، بیت اللہ، تو یہ مساجد اللہ، تو جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس کی قدر و قیمت، اس کا تقدس بڑھ جاتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا انما یامر مساجد اللہ ہے، یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کی مسجد ہے، بنات اللہ، بنات کعبۃ اللہ، یہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں یہ ساری مسجدیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قدیم بچھائے مسجد میں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ زیادہ یہ شراف ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے سلم من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو جیسا گھر بنائے گا، جیسے اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا، اسی طرح کا اس کو جنت میں محل ملے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دے گا، اس کو بھی یہی سوال ہے، جس کی جتنی گنجائش ہے۔ تو میرا بھائی اللہ جل شانہ قیمت لگاتا ہے اخلاص کی، گنجائش کی، کہ لگانے والے کی جیب میں پیسے ہیں کتنے۔ اب ایک آدمی کروڑوں پتی ہے، لاکھوں پتی ہے، ایک آدمی ہزاروں پتی ہے، ایک پاس چند سینکڑوں ہے کسی کے پاس، تو میرے بھائی وہ اپنی اللہ رب اس غریب سے غریبوں والا ریٹ لگاتا ہے جنت کا، اور پیسے والوں سے پیسے والا۔ یہ سب سے افضل مقام ہے مساجد اللہ۔ حضرت زبیر بن مطعم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ای البلدان افضل، ای البلدان احب الی اللہ و ای البلدان ابغض الی اللہ عز وجل۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتا دیں اس کرۂ ارضی میں سب سے مقدس مقام کون سے ہیں، کون سی سب سے افضل جگہ جو اللہ کو محبوب ہے، اور وہ کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا ادری، لا ادری حتی اسأل جبریل، مجھے نہیں معلوم، جبریل آئیں گے ان سے پوچھ کر بتاؤ۔ تو ہمارا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سارے لوگ غیب جانتے، آپ سے جب یہ سوال کیا گیا آپ وہی بتاتے تھے جو وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا جاتا، اور جس چیز کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا آپ فرما دیتے تھے لا ادری۔ ہمارے یہاں مفتی کی عادت ہے نا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا، وہ کوئی نہ کوئی ٹوڑ لگا دے۔ میرے بھائی اگر علم نہیں ہے کسی بات کا تو انسان شرح صدر سے کہہ دے لا ادری۔ اسی وجہ سے امام مالک فرمایا کرتے تھے لا ادری نصف علم ہے، انسان کے پاس علم نہیں ہے کسی مسئلے کا، کسی بات کا، تو شرح صدر کے ساتھ اور دل سے کہہ دے میرے بھائی میں اس مسئلے کے بارے میں نہیں جان۔ تو آپ نے یہی بات بیان فرمائی لا ادری حتی اسأل جبریل، کہ میں نہیں بتا سکتا، جبریل آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، میں ان سے پوچھ کر بتاؤں۔ جب حضرت جبریل آئے علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ لا ادری حتی اسأل ربی، مجھے بھی کچھ نہیں معلوم، میں اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤں۔ میرے بھائی نہ انبیاء علم غیب جانے، نہ فرشتے جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی یہی بات بیان فرمائی اور کہا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم لا ادری حتی اسأل ربی۔ آپ نے سے پوچھا، وہ گئے آسمان پر، اللہ جل شان سے پوچھ کر بتایا اللہ کے رسول کو کہ سب سے محبوب مقام اللہ کو مساجد اللہ، اور سب سے برے مقام اللہ کے ہاں مارکیٹیں اور دکانیں اور ہٹیاں بازار۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو اللہ کی عبادت کے لیے متعین کر دی جائے جگہ، وہ اللہ جل شانہ کو انتہائی زیادہ محبوب ہوتی۔ جو ساتھ
اللہ کے رسول نے صدقات جاریہ بیان فرمائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا مرنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. ان میں سے ایک ہے مسجد بنانا. 7 آپ نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک ہے وہ بنا مسجد، جس نے اللہ کے لیے گھر کھڑا کیا، مسجد بنائی، اس کے مرنے کے بعد بھی قیامت تک جتنی عبادت اس جگہ پر ہوتی رہے گی، اب اس کا نیکی کا سلسلہ اور اس کا نیکی کا میٹر چلتا رہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے اونچے مقام، اس سے محبت، اس کو آباد کرنا، اللہ کے گھر میں ویسے بیٹھے رہنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اس کا کیا مقام مرتبہ ہے، اس میں چند حدیثیں میں آپ حضرات کے بیان سامنے رکھوں گا. صحیح بخاری و مسلم میں آپ نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ہیں اللہ کے ہاں جو قیامت کے روز حشر کے میدان میں اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. حشر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر آدمی اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گردن تک، کوئی ڈبکیاں کھاتا پھرے گا. تو ایسی شدت کی گرمی اللہ جل شانہ جن خوش نصیبوں کو عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد. وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگتا ہے، جو مسجد میں جی لگاتا ہے، جب مسجد سے باہر ہوتا ہے تو ایسے بے قرار ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر آتی. ہم تو مسجد میں آ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا نماز لمبی ہو جائے، امام ذرا سی صورت لمبی پڑھ دے، کوئی خطبہ لمبا ہو جائے، کوئی وعظ نصیحت لمبی ہو جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بے قرار کہ کب جان چھوٹے گی. اس کے مقابلے میں مومن کی ایمان کی علامت یہ ہے وہ مسجد میں خوش رہتا ہے. فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد. ان 7 خوش نصیب ذرات جن کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمایا کہ اللہ رب ہمیں بھی ان میں سے بنا دے. تو مسجد کے ساتھ اتنی محبت، جس کا مسجد میں جی لگتا ہے، جو باہر جاتا ہے پریشان ہوتا ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے اس کی صراحت بیان فرما دی. مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، اور باہر مومن بے قرار ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر. تو میرے بھائی یہ افضل ترین مقام ہے، اور یہاں کی عبادت کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، یہ حدیث ہم نے کئی بار سن رکھی ہے، مسجد میں با جماعت پڑھنے کا ثواب 25 گنا یا 27 گنا گھر اور دکان کے مقابلے میں. تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا لوگوں نے اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے اچھی طرح مکمل وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کا رخ کرتا ہے، لا یخرج الا الصلاۃ، اور نماز کی غرض سے اور کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف نماز کی غرض سے مسجد کا رخ کرتا ہے، گھر سے آتا ہے، اس کو 25 گنا یا 27 گنا جو ثواب ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک قدم اٹھاتا ہے اور اس کا ایک درجہ اونچا ہو جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور جب مسجد میں نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ جل شانہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے. اللہ صلی علیہ، اللہ مغفر لہو، اے اللہ تو اس پر اپنی رحمتیں برسا. میرے بھائی فرشتوں کی دعائیں، فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے. آپ اللہ کے گھر میں آ کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں. اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہی عبادت ہے. ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، وہ تو اور اچھی بات ہے. خالی اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں. تو جب تک اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے رہیں گے نماز کے انتظار میں، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان نماز پڑھ رہا ہے، خاموشی سے بیٹھے، کوئی نماز عبادت نہیں کر رہا، وہ
لیکن اس کو نماز پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اللہ جل شانہ، وہ اس کے حق میں یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ مغفر لہو، اللہ مرحم ہو، یا اللہ اس پر اپنا رحم فرما، اس پر اپنی رحمت برسا، اس کے گناہ معاف فرما دے، جب تک وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، ما لم یحدث او یؤذی احدا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بے وضو نہ ہو جائے، یا کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی برائی بیان نہ کرے، مسجد میں بیٹھ کر کوئی ایسا گناہ والا کام نہ کرے، تو اس وقت تک فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کے حق میں یہ میرے گھر میں آیا ہے، یہ میرا مہمان ہے، یہ میرے گھر میں آیا ہے، یہ میرا مہمان ہے، تو فرشتے اس کے حق میں رحمت کی، بخشش کی تسلسل سے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ انسان مسجد میں بیٹھا رہے۔ تو میرے بھائی، خالی مسجد کے گھر میں انتظار میں بیٹھے رہنا، نماز کے انتظار میں زور پڑی اور عصر کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے، تو اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے۔ مسجد کے قریب، مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی ہوئی، تو بنو سلمہ کا قبیلہ تھا، قباء کے پاس رہتے تھے، ذرا مسجد نبوی کے فاصلے پر۔ انہوں نے چاہا کہ ہم مسجد کے قریب شفٹ ہو جائیں۔ آپ کو پتہ چلا، آپ نے کہا کہ بنی سلمہ دیارکم، اے بنو سلمہ کے قبیلے، جہاں رہ رہے ہو وہیں رہو، تمہارے ایک ایک قدم پر تمہیں ثواب ملے، جتنا دور سے چل کر آؤ گے اتنا زیادہ اجر ثواب ملے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا بھی عبادت ہے، اور اسی وجہ سے ہم سنا ہے جب مسجد کے لیے آؤ نماز کے لیے تو بھاگتے ہوئے نہ ہو، وقار کے ساتھ آؤ، سکون کے ساتھ آؤ، اس لیے کہ جیسے تم عبادت میں جا رہے ہو، عبادت کی حالت۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ المسجد بیت کل مومن او تقی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد تو مومن کا گھر ہے، یہ مسجد تو مومن کا گھر ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کوئی شخص اگر مسجد میں ڈیرا لگا دے، ہر وقت مسجد میں، جیسے کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اور واپس آتا ہے، فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس قدر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، یتبشبش اللہ کما یتبشبش احدکم لغائب اذا قدم او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جس طرح کسی گھر کا فرد گم ہو جائے اور اچانک آ جائے گھر، تو گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو مسجد میں ڈیرا لگا کے بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے گھر میں، اس کو اللہ کے گھر کی دیواروں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت ہے۔ فرمایا کہ کسی انتہائی مجبوری میں اگر مسجد سے باہر جاتا ہے اور جیسے واپس آتا ہے یتبشبش، اس کا معنی یہ ہوتا ہے جس طرح کوئی آئے نا تو دیر سے ہماری ان سے ملاقات میں ہم اس کو سے جفا ڈالتے ہیں اور بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العزت خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا مہمان ہے، یہ میرے گھر کا مہمان ہے۔ تو گویا کہ جس طرح ایک میزبان اپنے مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، بیان ہی اسی طرح اللہ رب العزت کا انداز ہوتا ہے اپنے بندے کے ساتھ جو کسی علت یا کسی مجبوری، کسی مصروفیت کی وجہ سے مسجد سے نکلا تھا، جیسے واپس آتا ہے تو یوں خوشی کا اللہ جل شانہ اس کا انتظار فرماتے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ ان للمساجد اوتاد، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مسجد میں ڈیرا لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، یعنی ان کو عجیب لگتا ہے مسجد۔ فرمایا کہ فرشتے اس کی محفل میں بیٹھے ہو، ان الملائکۃ جلساءہم، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی محفل میں آ کر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ نمازی کسی نماز میں نہ آئے، 2-4 مسجد سے غائب رہے، تو وہ فرشتے اداس ہو جاتے ہیں اس سے، اور اگر ان کو پتہ چلا کہ بیمار ہے جا کر اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کے ساتھ ان کی محبت، ان کے ساتھ اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں، میری بد اخلاقی کی وجہ سے کوئی نماز چھوڑ کر نہ جائے۔
میرے غلط رویے کی وجہ سے کوئی نماز چھوڑ کر نہ جائے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہیں گے، وہ نمازی آئیں گے، وہ مسجد اللہ کا گھر آباد ہوگا۔ آپ نے فرمایا تھا، عائشہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا تھا مسجد نبوی کے بنانے کے بعد کہ ہر محلے میں مسجد بنا دو اور مسجد کی صفائی رکھا کرو، مسجد میں خوشبو استعمال کرو۔ اس طرح کی باتیں کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، من تطہر فی بیت من خرج من بیتی متطہرا، جو شخص گھر میں وضو کر کے مسجد کا رخ کرے نفلی عبادت کے لیے، فرمایا ایسے ہی ہے جیسے وہ معتمر ہے، یعنی عمرے کا احرام پہن رکھا ہے اس نے، اور اگر فرض کی ادائیگی کے مسجد میں آتا ہے تو کل محرم الحاج، اگر فرضی نماز کے لیے پڑھنے کے لیے آتا ہے نماز گھر سے، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے حج کا احرام باندھا ہو۔ تو میرے بھائی، خالی اللہ کے گھر میں آنا، نفل پڑھنے کے لیے آئیں گے، عمرے جیسے ثواب ملے گا، فرض پڑھنے کے لیے آئیں گے، حج جیسا ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی فضیلت اس کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے ایک حدیث سن لے اور پھر ہر شخص کو اس کو پلے باندھ لینے چاہیے۔ مسجد کی ایک دیوار پر، مسجد نبوی کی دیوار پر بلغم لگی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد کے متولی تھے۔ متولی بننے کا شوق تو بہت ہوتا ہے سب لوگوں کا، تو متولی جو ہے وہ کوئی مالک نہیں ہوتا مسجد کا، وہ خادم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ نا کہ میرے بھائی اب یہ دیکھیں کہ جو مسجد کی تولیت جس کے ذمہ ہے وہ مسجد کو ٹائم کتنا دیتا ہے، باجماعت نمازیں کتنی پڑھتا ہے مسجد میں۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے اور دولت کتنی ہے، بھلے وہ کبھی بھی مسجد میں نہ آئے تو اس کو ہم چیئرمین اور صدر بنا دیں۔ آپ نے خود چھڑی لی، دیوار صاف کی، مسجد کے متولی تھے آپ۔ میری اور آپ کی طرح آپ یہ نہیں فرمایا کہ وہ کدھر ہے خادم، بلاؤ اس کو، مؤذن کدھر ہے بلاؤ اس کو، اس سے صاف کراؤ۔ یہ آپ نے خود اپنی ہاتھ سے، چھڑی سے وہ بلغم صاف کی، پھر اس پر خوشبو لگا دی۔ دوسرا، مسجد کی صفائی کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ ایک عورت تھی مسجد کی صفائی کرتی تھی، یہ مرد سے 2 روایات آتی ہیں۔ وہ عورت بیمار رہتی تھی، جھاڑو پھیرتی تھی مسجد میں، وہ عورت بیمار رہتی تھی، تو آپ نے صحابہ سے کہہ رکھا تھا کہ اللہ نہ کرے کبھی اگر یہ فوت ہو جائے تو مجھے بتانا، اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ مسجد کی خادمہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اس کی اہمیت، آپ نے نصیحت فرمائی صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عورت بیمار رہتی ہے، اگر کبھی یہ اچانک فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ اچانک وہ عورت رات کو فوت ہو گئی۔ اب صحابہ نے کہا، سوچا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو آپ کو کیوں پریشان کریں۔ انہوں نے راتوں رات ہی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر دی۔ دوسرے دن جب آپ نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا، آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے، تو آپ کو بتایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو بیمار ہو گئی تھی رات کو، ہم نے اس کے نماز جنازہ پڑھا دی اور اس کو دفن کر دیا۔ آپ ناراض ہوئے۔ میرے بھائی، مسجد کی خادم کی اتنی قدر و قیمت ہے، مسجد کی صفائی کرنے والے کا اتنا اجر، اتنا مقام ہے۔ آپ ناراض ہوئے صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ دلونی علی قبرہا، چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ آپ قبرستان گئے، قبر پر اسی طرح باجماعت نماز پڑھائی، صفحے بنا کر جس طرح عام حالات میں پڑھی جاتی ہے۔ قبر پر آپ نے اس کی نماز، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھانے سے بخشش ہو جاتی ہے۔
میری نماز جنازہ پڑھانے سے بخشش ہو جاتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا اجر و ثواب ہے مسجد کی خدمت کرنے کا، پیدل چل کر آنے کا، مسجد کو آباد کرنے کا، مسجد کو میں خوشبو لگانے کا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا، اتنا اجر و ثواب۔ دوسری روایت میں آتے آپ نے فرمایا کہ جو قریب ترین مسجد ہوتی ہے نا، وہاں نماز پڑھنے کا حق زیادہ ہے۔ جو اب ایک آدمی یہاں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر ایک آدمی مسجد کا پڑوسی اور وہ کہے کہ میں صدر کی مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا یا فیصل مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، اس کی بجائے آپ نے تلقین فرمایا کہ جو محلے کی مسجد ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ اگر انسان وہاں نماز کے اوقات میں محلے کی مسجد کے قریب ہے تو اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے، یہ اس مسجد کا حق ہے اس نمازی پر، اس پڑوسی پر۔ تو میرے بھائی، اللہ جل شانہ آپ لوگوں کا یہ عمل مبارک بہترین صدقہ جاریہ قبول فرمائے، اور جو اس مسجد کے قائمین ہیں اور منتظمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبولیت کا درجہ بخشے اور ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر کا باعث بنے۔ اور ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کے اس گھر کو آباد کریں۔ یہی مقصد ہے مسجد بنانے کا، یہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ بنے، درس و دروس کا سلسلہ بنے، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بنے، اور دیگر یہ عبادات ان کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی نیکیاں جو اس کی رضا کے لیے ہم نے کی ہوں وہ قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی کتاب ہے اسلامی اخلاقیات پر، الادب المفرد کے نام سے، اس میں ایک روایت بیان کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس روایت کے راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات نقل فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی، فرمایا کہ بیٹا دو چیزیں ہیں پلے باندھ لو، اور دو چیزیں ایسی ہیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ پہلی بات جب آپ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرنا، ذکر کا، اور حدیث میں موجود ہے دوسری روایت میں افضل الذکر قول لا الہ الا اللہ۔ اپنی طرف سے وظیفے گھڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول نے ساری باتیں، ساری دعائیں، کون سی دعا کس مقام کی ہے، کون سی دعا کس مقام کی ہے، کوئی مقام نہیں چھوڑا آپ نے۔
کھانے سے پہلے کیا پڑھیں گے، بعد میں کیا پڑھیں گے، مسجد میں آئیں گے تو کیا پڑھیں گے، باہر جائیں گے تو کیا پڑھیں گے، بیت الخلاء میں داخل ہوں تو پھر کیا پڑھیں گے، باہر آئیں تو کیا پڑھیں گے، کوئی مقام نہیں چھوڑا۔ اگر ہم ان ساری دعاؤں کا اہتمام کر لینا تو گویا کہ ہم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں۔ یہ لا الہ کا عمل اتنا وزنی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے اعمال تولنے کا حکم دیں گے اللہ رب العزت، اور ایک طرف اس کے گناہوں کے ڈھیر بڑے بڑے دفاتر۔ وہ بندہ کہے گا اللہ جل شانہ سے کہ اے میرا تو کوئی عمل ہے نہیں، اور آپ نے بھی فرما دیا اللہ میں یعمل خیرن قط، اس نے زندگی میں کوئی نیکی کی نہیں ہو۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے آج میری عدالت ہے، میری عدالت میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ لے کر آؤ۔ جو آپ نے الفاظ اختیار فرمائے، کاغذ کا وہ ٹکڑا اور چٹ جو ہوتی ہے نا، جس کے اوپر قیمت لکھ کر کسی چیز پر چشمہ کر دی جاتی ہے، کپڑے کے تھان پر یا کسی اور چیز پر، وہ فرمایا آپ نے چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، وہ ٹکڑا اس میں یہی تھا کلمہ شہادت۔ وہ ایک پلڑے میں اس کی زندگی کی ساری برائیاں دوسرے پلڑے میں، تو اللہ کا نام بھاری تھا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میرے نام سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ تو یہی تلقین کی حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہ اگر ذکر اذکار کرو تو یہ لا الہ الا اللہ کا۔ دوسرا فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دوسرا وظیفہ فرمایا، اور فرمایا کہ ساری خلقت کو اس کلمے کی برکت سے اللہ رزق دے رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میرے بھائی یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں، یہ درند ہیں، اللہ کی کتنی مخلوق ہے جو زمین کے پیڑ کے اندر ہے، جو سمندر میں ہے، جو ہواؤں میں ہے، ان کی نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی کارخانہ ہے، نہ کوئی دکان ہے، تو ان کی یہی عبادت ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس مبارک کلمے کی برکت سے اللہ جل شانہ ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ اور یقین ہو جائے جتنا چڑیا کے ایمان ہے، تمہارا ایمان اتنا ہو جائے تو تمہیں بھی ایسا ہی رزق ملے جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ ہمارا تو سارا بھروسہ ہوتا ہے نوکری پر، ہٹی پر، کاروبار پر۔ فرمایا کہ ایمان یقین کی بات ہے، اللہ کی ذات پر اتنا چڑیا جیسا ایمان بنا دو کہ جس نے پیدا کیا وہ رزق دے گا۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ وظیفہ فرمایا، سکھلایا بیٹے کو، اور فرمایا کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ جل شانہ ساری خلقت کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ اور جن سے منع کیا، پہلے فرمایا کہ کبھی شرک نہ کر۔ یہ تو موٹی سی بات کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کو خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھیں گے۔ فرمایا کہ کبھی شرک نہ کرنا، اور دوسرا فرمایا کہ کبھی تکبر نہ کر۔ آپ نے شرک اور تکبر کو یوں ایک ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مشرک جو ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کو خدا بناتا ہے، کسی پیر کو بنائے گا، فقیر کو بنائے گا، قبر کو بنائے گا، زندہ کو بنائے گا، مردہ کو بنائے گا۔ مشرک جو ہے وہ کسی اور کو خدا سمجھتا ہے، اور متکبر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے لیے کرسی چھوڑ دو، میں آؤں تو یہ کرو اور وہ کرو، میرے گلے میں ہار ڈالو، میرا استقبال کرو۔ تو اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے شرک کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ شرک تو نہ کرو اور خود ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دو، تو اسی وجہ سے انہوں نے تلقین فرمائی کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا اور تکبر سے اپنے آپ کو
بچا کر رکھنا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان ساری خرابیوں سے بچا کر رکھے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔